سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کے لیے پیش کریں گے. وہ کیا منظر تھا؟ اس منظر کا شکار کر رہے ہیں بولے کائنات جناب حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ فرماتے ہیں کہ 63 اونٹ 5 کی ٹولیوں میں لگے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیزہ ہاتھ میں لیا، چھری ہاتھ میں لی، اور آپ خود قربانی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کیا کھڑے ہو گئے؟ اب جو اونٹ 63 لائن میں لگے ہوئے تھے، ان میں سے جو پہلے 5 اونٹ تھے لائن پر، پہلے 5 اونٹ جو پہلے 5 نمبر پر لگے ہوئے تھے، جن کو اللہ کے راستے میں حضور نے قربان کرنا تھا، سرکار نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ان کو باندھ کر لاؤ، ان کو پکڑ کر لاؤ، پھر ان کی ٹانگیں باندھو اور پھر ان کو زمین پر گراؤ، یا پھر ان کو اس طرح باندھو کہ وہ ہل نہ سکیں. تو یہ نہیں کہا. حضور نے فرمایا صحابہ سے ان کو 5 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا. اب دیکھو ہوتا کیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے قربان گاہ مینا میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نبینا علیہ سبحان اللہ العظیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 5 اونٹوں کو اشارہ کیا کہ تعال الیہ، میری طرف آ جا. وہ 5 اونٹ مچلتے ہوئے، جھومتے ہوئے، وجد کی کیفیت میں میرے مصطفیٰ کی طرف آ رہے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان اونٹوں کو نہ کسی نے رسی ڈالی ہوئی، ان اونٹوں کو نہ کسی نے جوڑ ڈالا ہوا، ان اونٹوں کو نہ کسی نے باندھا ہوا. صرف سرکار نے اشارہ کیا کہ آ جاؤ، آج تمہیں خدا کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ 5 اونٹ آگے آئے، ترتیب سے آئے، سرکار کے قدم چومے. حضور کے سامنے آ کر ایک اونٹ کھڑا ہو گیا، اور بعض اونٹ ہوتے جو سرکار کے قدموں میں آ کر سر رکھ کے لیٹ جاتے تھے، اس انتظار میں کہ حضور اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کریں کہ نہر کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اونٹوں کو نہر کیا. کوئی اونٹ ہلا نہیں، کوئی اونٹ تڑپا نہیں، کوئی اونٹ مچلا نہیں، کسی اونٹ نے کوئی اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ زخمی ہو جائیں. آپ دیکھیں جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں تو ان کو باندھتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں، تڑپتے ہوئے کسی کو زخمی نہ کر دیں. لیکن آج حجۃ الوداع کا وہ منظر بڑا عجیب تھا. تاریخ انسانیت اس منظر کو دیکھ رہی تھی، چشم فلک اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ساتوں زمینیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ساتوں آسمان اس منظر کو دیکھ رہے تھے، عرفات اس منظر کو دیکھ رہا تھا، مزدلفہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، مینا اس منظر کو دیکھ رہا تھا، خود کعبہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور نبی پاک کی معیت میں موجود کعبہ پہ 1.25 لاکھ صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ اونٹ نمبر سے آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کے سامنے. اب سر جھکا کر کھڑے ہیں، حضور ان کو اپنے ہاتھ سے نہار کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، ان کو سینے میں نیزہ لگا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے قربانی کر رہے ہیں. بس حضور کا نیزہ لگنا اور اونٹ کے گلے پہ چھری کا چلنا، اونٹ میں سرکار کے قدموں میں لیٹ جانا. وہ 5 ختم ہوئے، دوسرے 5 خود چل کر آ کے سرکار کے سامنے کھڑے ہو جائے. اس طریقے سے حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور یہ 63 کی 63 قربانیاں سرکار نے خود اپنی طرف سے ادا کی. کیا کی ہے؟ اب علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹوں کا انتخاب کیوں کیا؟ 64 کیوں نہیں کیے؟ 65 کیوں نہیں کیے؟ اپنے لیے جو قربانی کی ہے وہ 63 اونٹوں کا انتخاب کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے خطبہ حج دیتے ہوئے صحابہ سے یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرا آخری